تو سامعین کرام بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جشن نزول قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی مقدس لا ریب کتاب ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ آسمانی کتابوں کے سلسلے میں یہ آخری کتاب اور مکمل کتاب ہے، اور اب یہی کتاب تا قیامت روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے شمع ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں لا ریب ہونے کا یہ شرف حاصل ہے۔ چنانچہ مقدس کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ یہ ایک ایسی جامع اور مکمل کتاب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے، خواہ وہ معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، سماجی ہو، اخلاقی ہو، قانونی ہو۔ گویا یہ ہر ایک بالکل مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کے بعد انسان کو کسی اور رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک کو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں بے پناہ عظمت اور بزرگی حاصل ہے۔ قرآن پاک جس ذات اقدس کا کلام ہے وہ ساری کائنات میں عظیم ترین ذات ہے۔ پھر جس پیغمبر کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول بھی عظیم رسول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب ترین رسول ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ اسی کے دم قدم سے یہ کارخانہ کائنات قائم اور دائم ہے۔ پھر جو کلام نازل فرمایا گیا ہے وہ کتاب بھی دنیا کے تمام علموں سے عظیم تر ہے۔ جس شہر میں یہ قرآن پاک نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جس شہر میں یہ قرآن پاک نازل ہوا اور اس کے رہنے والے وہ بھی مقدس لوگ ہیں، پھر کیوں نہ ہو اس وقت کو بھی عظمت حاصل ہوئی جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ وہ رات کو بھی تمام راتوں سے افضلیت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا آغاز جب غار حرا میں ہوا، پہلی وحی ہوئی، اس وقت لیلۃ القدر تھی، اور پھر رفتہ رفتہ 23 سال تک موقع محل کے مطابق قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا رہا۔ جب آخری آیات کریمہ کا نزول ہوا، قرآن پاک کی تکمیل مکمل ہوئی، آخری جو وحی تھی جب وہ نازل ہوئی اس وقت بھی لیلۃ القدر ہی تھی۔ تو معلوم ہوا آغاز بھی لیلۃ القدر سے ہو رہا ہے نزول قرآن کا، اور جو اختتام ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا شب قدر میں نازل ہونے کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ جب اس کا آغاز ہوا اس وقت بھی شب قدر تھی، جب اس کے نزول کا اختتام ہوا اس وقت بھی شب قدر ہی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں وہ رات کتنی عظمت والی ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر یہ مقدس کتاب وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے متعلق رب کائنات نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر
ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش باقی نہیں، بالکل مبرہ، منزہ، طیب، طاہر یہ کتاب ہے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر جو واقعات، مسائل، حالات، قصص اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں، وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اس لیے اس کی ابتدا میں فرما دیا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں۔ اور یہ قرآن پاک یہ وہ مقدس کتاب ہے جہاں پہ اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں پہ نازل ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت سننے میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے عام فرشتے نہیں، وہ بھی خاص رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ آج کا رمضان کا مہینہ ہے، حفاظ کرام نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی رمضان کے مہینے کے اندر جن لوگوں کو قرآن کے ساتھ محبت ہے نا وہ اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے کے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 مرتبہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور بات ہو رہی تھی حافظ قرآن کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، ایک ایسا گروہ آئے گا میدان محشر کے اندر کہ جن کے سروں کے اوپر نورانی تاج ہوں گے، وہ اتنے روشن منور ہوں گے حتیٰ کہ جو نبی کھڑے ہوں گے نا انبیاء کرام وہ بھی دیکھ کر رشک کریں گے، حیران ہوں گے یہ کون سے لوگ آگے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر اتنے نورانی تاج پہنائے گئے ہیں۔ تو بتایا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جس کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، ماں باپ کو اتنا اللہ پاک مقام درجہ عطا فرما دیتا ہے، تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کو اللہ پاک کتنا کو درجہ عطا فرمائے گا۔ حافظ قرآن کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنت میں حافظ قرآن داخل ہوگا اور اسے حکم ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ اور درجے چڑھتے جاؤ۔ تو ہر آیت کے بدلے حافظ قرآن کو ایک ایک درجہ ملتا جائے گا۔ تو قرآن پاک میں 6666 آیات کریمہ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں حافظ قرآن کو جنت کے اندر اتنے درجات اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو لہذا قرآن کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آج کل جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا اب ہم کیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قرآن کو کھول کے دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا پہلی فرصت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے ہر روز اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سن کر اس کے اوپر غور و فکر کر کے ہم سب کو قرآن پاک کی طرف اللہ تعالیٰ راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام یہ تھا آج کا موضوع۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں یا اور کوئی موضوعات کے حوالے سے کوئی سوالات پیدا ہوں تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان پیر سید عطاء المصطفیٰ شاطی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔